آج عاشورہ کا دن ہے 1440 ہجری محرم۔ ہم مذہب کو کیوں فالو کرتے ہیں، کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سب کا بنیادی مقصد ہے آخرت میں کامیابی، دنیا بھی کامیاب گزرے اور آخرت۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ جس مذہب پہ ہم چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا اس میں کامیابی نہیں ہے تو فوراً مذہب کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی آزمائش میں اسی وقت ڈالتا ہے جب اس آزمائش پہ اسے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کوشش کے نتیجے میں کچھ ملنے کی امید ہی نہ ہو تو وہ کوشش بیکار ہوتی ہے، اور اس کوشش میں تھوڑا سا کم کریں یار، تو بہت تیز ہوگی۔ اس کو ایک دفعہ سیٹ کر کے ایلفی ڈال دیں اس میں، ٹنوں میں۔ ہر نماز میں سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے۔ آج فجر کی نماز میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسپیکر کو، تو کوئی ایسا بندہ ہونا یا تو ایلفی سے اس کو یہاں چپکا دیں ہم، وہ ہلے نہیں، تاکہ ہمیشہ وہی سیٹنگ کرے، یا بٹنوں میں ایلفی ڈال دیں، کیونکہ اس سے بولنے والے پر بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ تو قرآن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کوشش کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو، اس کوشش میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، بیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی تو آپ گھر خرید لیں ذاتی، لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں، پہننے میں لگا دیں، ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دیواروں سے دل لگانا، مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم، جو استعمال میں آ گیا۔ باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں۔ ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا، ذاتی گھر سے بھی جنازہ۔ جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دے۔ ذاتی واتی کچھ نہیں ہوتا، سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ٹوپی، چشمہ، پگڑی، بنیان یہ بھی ادھار ہے۔ ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ وہی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں، متاع قلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا زیادہ راہ ہے۔ زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کا ایک لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے، تو یہ ہے زیادہ راہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے، بس پھر واپس لے لوں گا۔ تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں ہو۔ چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو، نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں، معذرت۔ تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں، کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے۔ تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھاتا رہا، وہ بحث کرتے رہے نہیں 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 نہیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے، جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ وائرس ہے دنیا سے محبت
اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا. کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے، ذاتی گھر، اسی کی نفی کر رہی ہے. اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو، اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے. تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بیوقوف تو سمجھیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں، کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا، چیخ رہے ہیں. تو آپ، ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں، لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دے نا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. کچھ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں، کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں، آپ دیکھیں مجمع شور کیسا مچاتا ہے، ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی، کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر، یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے، اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور واقعی نہیں آتا. اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے باندھے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے، کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں، بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا، ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دعوت برکاتوں بھی وہی تھا، نور اللہ مرقدہ کی وہی تھا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں، ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے، وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. ڈاکٹروں کی ٹیم. آپ کہیں گے عاشورہ کے دن کون سا بیان لے کے بیٹھ گیا؟ بھائی یہی تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہی اہل بیت کی، یہی حضرت حسن حسین کی تعلیمات ہے جو میں آپ کے سامنے. یہ اسلام کی روح ہے. یہ سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی پھر اپنی مرضی کے دین پہ چلنے سے کوئی کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مائیکل جیکسن کے ساتھ ڈاکٹروں کی ٹیم. اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، مائیکل جیکسن اربوں روپے اس نے کمائے تو اس میں سے چند لوگوں کو وہ کئی بہت پیسے دیا کرتا تھا صرف اس بات کے کہ میرے جسم کا کوئی آرگن اگر خراب ہو گیا تو آپ کو دینا پڑے گا. یہ انشورنس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ. مثلا غفار بھائی کے گردے اس نے چیک کروائے، بڑے سیٹنگ پہ ہیں. ایک ان کا غفار بھائی ہر جگہ ہوتے ہیں نا، وسیم بھائی، سلیم بھائی، غفار بھائی، وسیم جی تو یہ تو ایک کردار ہے، کیریکٹر ہے. وہ اس کو کچھ اور نام دیتے ہوں گے. تو اس نے دیکھا کہ بھئی یہ غفار بھائی ہیں، یہ بڑے صحت مند ہیں، ان کے دونوں کڈنی بالکل فٹ فاٹ ہیں. تو مائیکل جیکسن نے اپنے غفار بھائی سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر مجھے کبھی، یعنی اپنے رشتہ داروں میں نا جس کے گردے میچ بھی کر رہے ہوں، وہ تو ڈاکٹر دیکھتے ہیں نا کہ بھی میچنگ کے بھی ہیں، تو اس کو خرید لیا کہ میں آپ کو ہر مہینے اتنے ڈالر دوں گا. اگر میرے گردے ناکارہ نہیں ہوئے تو یہ آپ کو غریبی میں یہ بچت ہو گئی، اور اگر ناکارہ ہو گئے تو ایک کڈنی آپ کو اپنا مجھے دینا پڑے گا. اتنی فکر کوئی زندہ رہنے کی کرتا ہے؟ بولو بھائی. اسی طرح اور بھی جو پارٹس ہیں باڈی کے،
کہا جاتا ہے کہ مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ میں 150 سال تک زندہ رہ کے دکھاؤں گا، کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو ہم تو ہسپتال، اکثر ہم اس لیے مرتے ہیں کہ ہسپتال پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، ٹریفک جیم ہو گیا، کوئی جلوس آ رہا ہے راستے سے، لبیک یا رسول اللہ والے یہاں سے ٹرن مارتے ہوئے جا رہے تھے تو ادھر لبیک یا رسول اللہ میں 3-4 آدمی مر گئے. تو ہمارے یہاں تو یہ مسائل ہے، یا کوئی اسٹرائک ہے، کوئی ہڑتال ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ مسائل بھی نہیں تھے، کیونکہ ڈاکٹر خود ڈاکٹر، ان میں سے ہر ایک ڈاکٹر پورا ہاسپٹل تھا، وہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر تھوڑی تھے، وہ ان کے دامت برکاتہم کے ڈاکٹر تھے. تو ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم، ہر وقت میڈیکل چیک اپ، ہر وقت احتیاط، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے، بڑی تمیز سے ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے اور جاگنگ بھی ہو رہی ہے اور جم بھی ہو رہا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے، مجھے یاد ہے 2009 یا 10 کی بات ہے، ہمارے دوست آ کے بتایا کرتے تھے کہ مائیکل جیکسن کا تاریخی پروگرام ہونے والا ہے. اتنا بڑا پروگرام امریکہ میں ہونے والا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے ٹکٹ فروخت نہیں ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا بزنس ہونے والا ہے. دوست صاحب آپ بتاتے تھے کہ اتنا بڑا پروگرام مائیکل جیکسن کا ہونے والا ہے کہ آج سے پہلے اتنا، اور ہٹو بچوں ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ ایسا ڈانس کرے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا، اور اس کی ریہرسل ہو رہی ہے بہت دنوں سے. تو جو دوست ہمیں بتاتے تھے نا کہ بھئی ایسا ہونے والا ہے، ہونے سے چند دن پہلے انہوں نے آ کے بتایا کہ مائیکل جیکسن رات کو سوئے، صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھے.